امور پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کا ذکر فرمایا ہے جن کے پیش نظر آپ کوئی بھی نیک عمل کریں یا کوئی بھی برا عمل کریں، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور اس آیت کریمہ کا پہلا حکم تھا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، اور ہم نے اس حوالے سے 3 ملاقاتیں کی ہیں کہ اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہیں اور آج ہم اپنی نماز کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا حکم جو لقمان علیہ السلام اس آیت کریمہ میں اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں وہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اے میرے بیٹے آپ برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بعض علماء کرام نے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے اور بعض نے اس کو 2 الگ الگ چیزیں شمار کیا ہے۔ در حقیقت غور کیا جائے تو یہ ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم اسے گناہ سے روکیں گے، اور اگر ہم کسی کو گناہ سے روکیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم اسے نیکی کا حکم بھی ضرور دیں گے۔ اس لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسی آیات ملتی ہیں جن میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل کی جاتی رہیں گی، اور اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف ختم کر دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو پھر تمہاری حالت یہ ہوگی کہ یا تو تم پر اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا، یا تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ترمذی میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں، تمہارے کندھوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن و سنت کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، جو تمہارا فریضہ بنایا ہے، اسے ادا کرتے رہنا ہے۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک جماعت ایسی تیار ہو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کو لگاتی رہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہونا چاہیے تم میں ایک ایسا گروہ جو ہر اعتبار سے تمہیں خیر کی طرف رہنمائی دے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک طرف اللہ گروہ کی بات کر رہے ہیں اور آگے کامیابی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایک گروہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خود بھی خیر کے کاموں کی طرف چلو، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو لے کر چلو، اور خود بھی نیکی کا کام کرو، خود بھی برائی سے رکو، اور اپنے دوست احباب کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے روکو۔ یاد رکھیے ہر انسان کے پاس کچھ رشتے ناتے ایسے ہوتے ہیں جس پر ان کا بس چلتا ہوتا ہے، انسان اپنا حکم ان پر چلا سکتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو حکم دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو حکم دے سکتا ہے، اپنے گرد و پیش میں رہنے والے اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے چھوٹے بہن بھائی، ان پر اس کا بس چلتا ہے، یہ ان کو حکم دے سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگران مقرر کیا گیا ہے، ہر ایک مسئول ہے، ہر ایک کو ہم نے نگہبان بنایا ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی نگرانی کے متعلق، اس کی نگہبانی کے متعلق، اس کی رعایا کے متعلق جدھر جدھر اس کا حکم چلتا ہے
اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی، اپنی بیوی کو نیکی کا حکم دیا یا نہیں دیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارے رابطے اور رویے کیسے تھے۔ ہر بندے کو اس سوال کا جواب دینے پڑے گا۔ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگران مقرر کیا گیا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مسئول، اور تم میں سے سوال بھی کیا جائے گا، تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں، اپنی کفالت میں تم نے کیا کیا کام کیے اور تم کیا کیا کرتے رہے۔ تم خود تو نیکی کے کام کرتے تھے لیکن ان کو کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے جب ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لقمان کی وہی بات کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، اور کسی کو نیکی کے کام کی طرف لگانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ساری زندگی اپنی اسی کام میں لگائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انسانوں نے جس بے راہ روی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، انبیاء نے اسی بے راہ روی کو صراط مستقیم کی طرف موڑنا چاہا، اور اسی امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے کی وجہ سے، برائی سے منع کرنے کی وجہ سے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، کتنے نبیوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کتنے صحابہ کی جان لے لی گئی، کتنے ہمارے سلف صالحین گزر گئے، صرف اس ایک کام کی وجہ سے کہ نیکی کا حکم دینا ہے۔ انسان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائے، یاد دہانی کی کروائی جاتی رہے۔ اسی لیے تو اللہ کا فرمان ہے کتاب انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ فلا تکن فی صدرک حرج، آپ اس کتاب کے ذریعے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے اور کوئی آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ نے دل کے اندر تنگی اور مشکل محسوس نہیں کرنی۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں، ان کو وارن کر دیں کہ جناب خبردار ہو جائیے، اگر آپ گناہوں سے نہ رکے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اور اگر آپ رک گئے اور آپ نے نصیحت حاصل کر لی، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا جھک گیا، جس نے نصیحت حاصل کر لی، جو نیکی کے کام پر لگ گیا، جو برائی سے منع ہو گیا، تو یاد رکھو وہی بندہ حقیقی کامیاب ہے۔ یہاں پر کئی ایک سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا کس نے ہے؟ یہ برائی کا جو ہے، برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ کام کس کے ذمے ہے؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بھی حکم دیں گے، ہمارے انڈر جتنے لوگ آتے ہیں، ہم جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہر اس بندے کو حکم دیں گے، چاہے ہمیں سختی سے دینا پڑے، چاہے ہمیں زبان سے کہنا پڑے، چاہے ہاتھ سے منع کرنا پڑے، اور چاہے ہم اسے اپنے دل سے جو ہے وہ برا جانیں۔ اس چیز کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لیں گے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو اسے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے۔ اس کے متعلق ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ فی الوقت ہماری بحث یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے کون اور برائی سے منع کون کرے۔ تو میرا بھائی یہ بات تو اصولی طور پہ ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ ہم سب کا حکم ہے، یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کام میں بعض لوگ ایک اعتراض لے آتے ہیں کہ یار میں کیسے حکم دوں، میں دوسروں کو کیسے نیکی کی طرف لگاؤں جب میں خود ہی وہ کام نہیں کرتا۔ ایک بندہ ہے وہ خود تو وہ کام نہیں کرتا، نیکی کا وہ کام خود نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو وہ حکم دے رہا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو دوسروں کو گناہوں سے منع کر رہا ہے لیکن وہ خود گناہ سے نہیں رک رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو منع کروں، حالانکہ میرے اندر وہ خود خوبی موجود نہیں ہے، میں خود گناہ سے رکا ہوا نہیں ہوں، میں خود وہ نیکی کرتا نہیں ہوں، تو میں کس منہ سے لوگوں کو منع کروں؟ تو اول بات یہ ہے میرا بھائی کہ اول کام اللہ رب العزت نے جو کہا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آپ خود کو روکیے۔
آپ خود رک جائیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر ہم اس بات کو لے کر رک گئے کہ یار میں خود یہ نیکی کرتا نہیں، گناہ سے میں رکتا نہیں، تو میں نہ نیکی کا حکم دے سکتا ہوں، نہ میں بدی سے منع کر سکتا ہوں، تو میرا بھائی مجھے وہ انسان دکھائیں جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر خامیاں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر گناہ موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں کسی کو گناہ سے روکوں بھی نہ۔ اگر ایسا ہی ہو جائے پھر تو یہ کام ہی ختم ہو جائے اور پھر وہ حدیث سچ ثابت ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آ جانا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کو تباہ کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں تباہ کیا گیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ بدی کو ہوتا دیکھتے رہتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، اس کو روکا نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی گندا کام کرتے تھے کہ آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا تو اللہ نے کہا کہ سب کو تباہ کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہاں پر 70,000 لوگ ایسے ہیں جو تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے سر سجدے میں جھکاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو سب سے پہلے مارنا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا ان کے سامنے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ منع نہیں کرتے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سامنے گناہ ہوتا رہا لیکن انہوں نے روکا نہیں۔ تو میرا بھائی یہ بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہمارے اندر وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، وہ خامیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ ہم اپنی کوشش بھی کریں اور دوسرے کو بھی بتائیں کہ یار یہ کام غلط ہے، اور اس کو مخاطب کرتے وقت دعوت کے اصولوں میں سے یہ اصول بنا لیں کہ کبھی بھی آپ کسی کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، خامی آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، خوبی آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، آپ خود وہ نیکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ خود وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اصولی طور پہ یہ بات آپ ضرور کیجئے، اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ تم ایسے کرتے ہو یا آپ ایسے کرتے ہو، آپ یہ کہیں کہ ہم سب ایسے کرتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ یہ بن چکا ہے، اگر آپ کسی کو نومینیٹ کریں گے، کسی کا نام لے کر بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید میں ہی گندا ہوں، میں ہی ایسا ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، تو پھر وہ مایوس ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، جب ہم یہ بات کریں گے تو میرا بھائی ممکن ہے کہ وہ بندہ دین کی طرف آ جائے، ممکن ہے وہ بندہ گناہ سے رک جائے۔ دوسری چیز جو اس میں ہماری مدد کر سکتی ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں تو کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس سے رکیں، کوشش کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً سے، مثال کے طور پہ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، روزانہ کے وہ 10 سگریٹ پیتا ہے، آپ اسے کہیں کہ بھائی سگریٹ چھوڑنے ہیں، حرام ہے، ہم نے نہیں پینے، یہ نہیں کہنا کہ آپ نے نہیں پینا، ہم نے سگریٹ نہیں پینے میرا بھائی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یار آپ 10 پیتے ہو نا، چلو آپ کل سے 8 پی لینا، لیکن 10 نہ پیو۔ جب وہ 8 کے اوپر آ جائے آپ اس کو پھر ترغیب دیں، یار جہاں 8 پہ آ گئے ہو وہاں 6 کر لو۔ آپ 6 پہ اس کو لے آئیں، آپ اس کو 4 پہ بھی لا سکتے ہیں، 2 پہ بھی لا سکتے ہیں، آپ اس کو 1 پہ لا کے اس کے چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے تدریجاً کسی کو دین کی طرف لانے کا۔ آپ کسی کو آج اسلام قبول کرواتے ہیں اور پہلے ہی دن اس کو بتائیں بھائی عشاء کی ایسے رکعات ادا کرنی ہے، ظہر کی 12 پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ تو بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا میں کس مشکل میں پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو جب حرام کیا تھا تو وہ کیسے کیا تھا؟ دوسرے پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے، ان کو بتائیے کہ شراب کے اندر تھوڑا سا فائدہ بھی ہے کہ ذہنی سکون دیتی ہے، لیکن اس کا نقصان بڑا زیادہ ہے۔ اللہ نے اجازت دیے رکھی، لیکن اس کی ہلکی پھلکی بات بتا دی کہ اس کے اندر خامی موجود ہے، اس لیے ذرا بچ کر۔ کئی صحابہ کرام اسی وقت رک گئے، لیکن عام مسلمان تو نہ رک سکے۔ اب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے دعوت کی، شراب پی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں بھی اسی کی بندگی کرتا ہوں جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ اللہ نے 5ویں سپارے میں آیات نازل کر دیں، ایمان والو جب شراب پی ہوئی ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، یعنی ابھی کلی طور پہ ابھی بھی شراب کو حرام نہیں کیا، صرف نماز پڑھنے کے اوقات میں شراب کو حرام کر دیا۔ صحابہ کرام مزید کئی صحابہ سمجھ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے چل کر 7ویں پارے میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا کہ ایمان والو شراب، جوا، پانسے، تیر، فال نکالنا، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، ان کو چھوڑ دو۔
اب ان سے رک جاؤ۔ تو اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آیا تھا، اللہ نے پہلے دن ہی منع نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی اگر کسی کو برائی سے منع کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے لائیے، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے جب ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ پانی جیسی لطیف اور نرم چیز کوئی نہیں، لیکن یہ پتھر سے ٹکرا ٹکرا کر اس میں نشان ڈال دیتا ہے۔ آپ دنیا کا قیمتی پتھر کسی جگہ پر لگائیے، اوپر خراب ٹونٹی لگا دیجئے، وہ ٹپ ٹپ گرتا ہوا پانی اس قیمتی پتھر کے اوپر نشان ڈال دے گا۔ اسی طرح سے دعوت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا تھوڑا پانی، تھوڑے تھوڑے قطرات گراتے رہیے، کرتے رہیے، لگے رہیے، اللہ کے لیے لگے رہیے۔ آپ چاہے گزر جائیں، لیکن آپ کے بعد میں آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ جہاں آپ نے پانی گرایا تھا وہاں اللہ نے بہار کا موسم لا دیا ہے، وہی لوگ مسلمان بن چکے ہیں۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے پتھر کھانے کے بعد یہی بات کی تھی، اے اللہ ان کو تباہ نہ کرنا، ہو سکتا ہے انہی کی نسلوں میں سے آگے ایسے لوگ آئیں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہوں۔ اور وہی ہوا، غزوہ حنین کے بعد طائف والے بنو ثقیف اسلام لے آئے، اور پھر بنو ثقیف سے جو شخص نکلا، جو تاریخ کا مشہور شخص ہے محمد بن قاسم، وہ ہمارے ملتان تک آیا، اور اسی کی وجہ سے اس خطے کے اندر اسلام پھیلا۔ تو اصل چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، جو کہ آگے آ رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ صبر کیجئے جو بھی مصیبت آپ کو پہنچے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس چیز کو مزید آگے پڑھیں گے۔ اللہ